بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بھائی ہیں محمد علی، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں جب بھی نماز یا قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں اور ماتھے پر پسینہ اور ساتھ ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دل پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ پھر میں تلاوت اور نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کتاب کو پڑھ کر میرے دل میں درود شریف پڑھنے کی شدید خواہش نے جنم لیا، اور پھر میں نے صبح و شام ایک تسبیح درود شریف پڑھنا شروع کر دی تو مجھے ایک روحانی سکون ملنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ تعداد 1000 مرتبہ روزانہ صبح و شام تک پہنچ گئی۔ عبادات میں گھبراہٹ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا اور بہت روحانی سکون ملنا شروع ہو گیا، اور یہ سب کی سب برکات درود شریف کی ہے۔ میرے عزیزو، درود شریف واحد ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو پڑھیں یا سنیں خود بخود دل پر اثر کرتا ہے، اور ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے انسان کو، ایک نیا یقین بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر زور دیتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھے بھی، اور خاص کر درود شریف کی دعوت دینے کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ ہمارا ایک بتایا ہوا یا سنایا ہوا مشاہدہ کسی کے دل پر کتنا اثر کر جائے، اور وہ اپنے سارے غم بھول کر درود شریف کے رستے پر چل پڑے، اور اس کو وہ برکات ملنا شروع ہو جائے کہ جس کا اس نے اندازہ بھی نہ کیا ہو، جس کا اس نے سوچا بھی نہ ہو، ایک نئی زندگی مل جائے اسے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ ہمارا بتایا ہوا یا سنایا ہوا مشاہدہ یا روحانی خواب اس تک پہنچا، تو اس کے دل میں درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیں، ہماری وجہ سے ایک شخص نہ صرف نیکی کے رستے پر چل پڑا، بلکہ اسے جینے کا سہارا ملا۔ میں نے کہا نا، نئی زندگی ملتی ہے انسان کو۔ نئی زندگی سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، مسئلوں میں پھنسا ہوا تھا، مشکلات میں غرق ہوا پڑا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اپنے پرائے سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے، زندگی سے نا امید ہو چکا تھا۔ لیکن جب اس نے درود شریف کے مشاہدے پڑھے یا سنے تو اس کو ایک جینے کا سہارا ملا، نئی زندگی ملی کہ یہ سب درود کی برکت سے ممکن ہے۔ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اور جب وہ درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ در ہے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در ہے جہاں سے دشمن کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ ہم تو پھر اس نبی کے امتی ہیں جن کی ہماری خاطر راتوں کو اٹھ کر روئے۔ تو کیا جب ہم اس در پر پہنچ جائیں گے، ہمارا نام لے کر بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے یا فلاں کی بیٹی نے آپ پر درود کا ہدیہ بھیجا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کتنا خوش ہوگی، اور ہمارے لیے دعا و استغفار کا خصوصی اہتمام کریں گے۔ اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے دے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کر دیں، تو وہ پریشان حال نہیں رہ سکتا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے جانوروں پر بھی رحم کیا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اس در پر پہنچ کر بھی ہم نا امید ہو جائیں، ہماری حاجت پوری نہ ہو؟
شرط یہ ہے پڑھتے رہیں، لوگوں کو درود شریف کے فضائل بتاتے رہیں، مشاہدات سناتے رہیں، تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے اور روشنی زندگی میں تو کیا قبروں تک بھی اس کی روشنی پہنچے۔ آٹومیٹیکلی ثواب سب کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا رہے، ایک چین بن جائے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جیسے قافلہ چلتا ہے نا، ایسے یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب روا دوا ہو۔ میرے عزیزو، درود شریف خود بھی پڑھیں، لکھیں بھی، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اپنے مشاہدات لوگوں کو سنائیں۔ اپنا نام بے شک نہ لیں، فرض کر لے کہ ایک خاتون نے بیان کیا ہے یا ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، بے شک اپنا نام نہ لے، اجتماعی طور پر جو ہے وہ مشاہدات سنانا شروع کرے، لوگ اس رستے کی جانب آئیں گے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رستہ نظر آئے، لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ کس نے گائیڈ کرنا ہے؟ آپ نے، کیونکہ آپ تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ شاید ہی درود شریف کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی میں نے کھل کر وضاحت نہ کی ہو۔ ہر چیز آپ کے سامنے پہنچ گئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر بیٹھا ہوں، لیکن کیا ہے، درود شریف کی گفتگو ہو رہی ہے، روز ہوتی ہے، اور ناغہ نہیں ہوتا۔ دیر سے اپلوڈ ہو لیکن ویڈیو اپلوڈ ضرور ہوتی ہے، کیا ہے، ناغہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، نہ پڑھنے میں، نہ لکھنے میں، نہ درود کی دعوت دینے میں۔ میں نے ابھی اپنے پیج پر آج ہی یا شاید کل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ درود شریف کی پی ڈی ایف لے لے میرے سے، اس کے اندر میں نے گرافک کی شکل میں جو ہے تصاویر، جیسے تصاویر گرافک کرتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ جسے کہتے ہیں، درود شریف کے سٹیٹس لگائیں اپنے واٹس ایپ پر۔ ادھر ادھر کی باتیں بھی تو ہم کرتے ہیں، شعر و شاعری بھی لگا دیتے ہیں، فنی ویڈیوز بھی لگا دیتے ہیں، تو کیوں نہ درود شریف کے سٹیٹس لگائے جائے؟ لوگوں تک اچھی بات پہنچے گی، لوگوں کے دلوں میں اترے گی بات، لوگ درود شریف کے رستے پر آئیں گے۔ تو آپ بھی میرے سے وہ پی ڈی ایف فائل لے لیں، اور جو سٹیٹس غالباً اس میں 50 یا 60 کے قریب سٹیٹس ہیں، 2 ماہ کے سٹیٹس ہیں آپ کے پاس، آپ روزانہ ایک اسکرین شاٹ لیں اور اپنے سٹیٹس پر لگا دیں اسے، آپ کا حصہ بن جائے گا درود شریف کی اشاعت میں۔ یہ خاص ان کے لیے ڈیزائن کیا تھا میں نے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی دعوت نہیں دی، ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں بولنے کا فن نہیں ہے ہمارے پاس، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ شرم ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے موبائل پر، آپ کے پاس سہولت ہے، نیٹ پیکیج تو سب کا ہوتا ہے، آپ اپنے موبائل پر واٹس ایپ سٹیٹس پر وہ لگائیں اور اپنے رشتہ داروں تک، دوستوں تک اس کو پہنچائیں۔ اس طرح آپ کا نام درود شریف کی اشاعت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا، اور سب سے افضل درجہ یہی ہے، درود شریف کی دعوت دینا، کیونکہ آپ نے پڑھا، ثواب آپ تک رہا، آپ نے لکھا، ثواب آپ تک رہا، لیکن جب آپ نے دعوت دی تو دوسروں کے دل میں جب اثر پیدا ہوگا اور وہ درود کے رستے پر آئیں گے، درود پڑھنے لگیں گے، تو ان کے پڑھنے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نامہ اعمال میں تا قیامت جاری رہے گا۔ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب منتقل ہو رہا ہے جب تک وہ درود پڑھے گا۔ اور اس نے اگر آگے کسی کو دعوت دی تو پھر آگے جو درود دعوت دینے والے کو، جو درود پڑھے گا، جس کو دعوت دی گئی ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ کیونکہ اگر ہم چین کی طرف دیکھتے جائیں تو کڑی آپ ہوں گے، اس سلسلے کی اصل کڑی، اصل بنیاد آپ ہے، کیونکہ آپ نے دعوت کی بنیاد رکھی، اشاعت کی بنیاد رکھی۔ میں نہیں رہوں گا، میرے بعد کوئی اور اس کام کو چلائے گا، تو جب تک وہ درود کی دعوت دیتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر، اس سے سیکھ کر درود کی دعوت دیں گے، ان کا ثواب آٹومیٹیکلی میرے نام اعمال میں منتقل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو سکھایا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور یہ وہ سلسلہ ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی یہی تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آئیے اس رستے کی طرف آئے جہاں آپ کو اس کی برکات ملیں گی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم الشان اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو
درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔